محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلى صلاته واتلب صفاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ العلی العظیم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور مدرسے کے آس پاس بیٹھی ہوئی ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں، بچوں شور کم کرو بھئی. اے بچوں نیچے بیٹھ جاؤ، آرام سے نیچے بیٹھو. ہاں آرام سے بیٹھو، باتیں مت کرو. سامنے والے تم بھی باتیں مت کرو. تھوڑا سا بھئی یہ بیچ میں، وہاں پیچھے وضو خانے پر کچھ لوگ کھڑے کچھ بیٹھے، دروازے پر بھی پریشان سے ہیں، ان کو جگہ مل جائے گی. اپنے بھائیوں کو بیٹھنے کا موقع دے. تھوڑا آگے ہو جائیں، آپ اندر آ جائیں بھی. جو دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اندر جلسہ گاہ میں جگہ ہے، آپ تشریف لے آئیں. ادھر بھی جگہ ہے، سامنے بھی. اندر آ جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. جگہ کافی ہے. ادھر بیچ میں، سامنے، ادھر آ جاؤ بھئی. جو دروازے پر کھڑے ہیں، اے بچوں، اے لڑکے، نیچے بیٹھ جاؤ. آگے آ جاؤ. آپ کا یہ بالکل اپنے آخری مرحلے اور آخری منزل میں ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کے اس جلسے کا سلام پھرنے والا ہے. جیسے سلام پھرنے کے بعد نماز مکمل ہو جاتی ہے، ویسے ہی جلسے کا سلام دعا ہونے کے بعد جلسہ مکمل ہو جاتا ہے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. آپ کے مدرسے میں 2 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. ان دونوں کی دستار بندی آپ حضرات کے سامنے ابھی کچھ دیر کے بعد کی جائے گی. چند بچیوں نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا ہے. ان کی بھی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی جائے گی انشاءاللہ. مجھے بھی کوئی لمبی بات آپ سے نہیں کرنی ہے. تقریروں کا سلسلہ رات سے جاری ہے. آپ برابر یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے ہیں.
یاد رکھیں دین کی کوئی بات، دین کا کوئی کام میرے آپ کے کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ مدرسہ میرا اور آپ کا محتاج، نہ مسجدیں ہماری اور آپ کی محتاج، نہ اللہ کسی کا محتاج، نہ اللہ کا دین کسی کا محتاج. اگر ساری دنیا کفر پر آمادہ ہو جائے، ساری دنیا اللہ کا انکار کرنے والی بن جائے، تو بھی اللہ کی قدرت میں رتی برابر، ذرہ برابر، پائی برابر کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام کو جب لوگوں نے جھٹلا دیا، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے سوائے چند لوگوں کے، تو اللہ پاک نے پوری دنیا کو پانی میں ڈبو دیا. ساری دنیا غرق آب ہو گئی، ڈوب گئی. اللہ پاک تمہارے رہنے کا، تمہارے وجود کا محتاج نہیں. اس کا تو صاف اعلان، اگر تم نہیں کام کرو گے، اگر تم دین کے راستے پر نہیں چلو گے، اگر تم اللہ کے بلاوے پر نہیں آؤ گے، اگر تم اللہ کے بلانے پر لبیک نہیں کہو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم پیٹھ پھیر لو، منہ موڑ لو، مدرسے سے اٹھ کے چلے جاؤ، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اس کی ذات بالکل بے نیاز ہے. اللہ الصمد. یستبدل قوما غیرکم، تو تمہارے بدلے میں تمہارے علاوہ کسی قوم کو لے آئے گا، دوسروں کو کھڑا کر دے گا، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. ابھی مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں مانا، ابو جہل نے نہیں مانا، بڑے بڑے سرداروں نے نہیں مانا، مکے والوں نے جینا تنگ کر دیا، راستے تنگ کر دیے، ظلم کی چکی میں پیسنے لگے، آپ کو ستانے لگے. لیکن اللہ پاک نے مدینے والوں کو کھڑا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. انہوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے اوپر اپنی جان، اپنا مال لٹانے کا، قربان کرنے کا نبی پاک علیہ السلام سے وعدہ کیا، اور اس پر وہ پورے اترے. اگر اللہ پاک ہم سے دین کا کوئی کام لے لے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. منت منے کہ سلطارا ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بدافتت. اگر کسی بادشاہ نے ہم جیسے نکھٹو کو اپنے یہاں خدمت میں، اپنے دربار میں رکھ لیا، تو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ بادشاہ کا کمال ہے کہ ہم جیسے ناکارہ کو اس نے خدمت کا موقع دے دیا. ورنہ تو بادشاہ کے لیے کیا کمی ہے، وہ تو ایک بلائے ہزاروں تیار ہے. اللہ پاک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے.
وہ جب کام لینے پر آتا ہے مچھر سے کام لے لیتا ہے. وہ جب کام لینے پر آتا ہے اپنے دین کی حفاظت کا, اپنے گھر کی حفاظت کا, ہلکے پھلکے سے اڑنے والے پرندے سے کام لے لیتا ہے. پتہ نہیں آپ کو, جب ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی, خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو گرانے کا منصوبہ بنایا, ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے, ہاتھیوں والے کے مقابلے پر اللہ نے ابابیل ایک پرندہ ہے ان کو لڑنے کے لیے بھیج دیا. ایک ایک کنکر ان کی چونچ میں ہے, ایک ایک کنکر ان کے پنجوں میں ہے. اوپر سے ابابیل وہ کنکر اپنے پنجوں سے اپنی چونچ سے گراتی تھی. ہاتھی پر, ہاتھی کے اوپر سوار پر وہ کنکر گرتی تھی اور ایسی بھسم ہوتی تھی جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. وہ کنکری گراتی تھی ابابیل ان کے اوپر, فجعلہم کعصف مأکول, تو ان کو ایسا بنا دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا, گوبر, ایسا بنا دیا. اللہ میرا آپ کا کسی کا محتاج نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے پر اللہ آیا تو ایک مکڑی کو بہانہ بنا دیا نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کا. اب مکے سے نکل کر غار ثور میں دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیروں کے نشانات پر غار کے منہ تک پہنچ گئے. غار کے منہ کے اوپر مکڑی نے جالا تل دیا. ان دشمنوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر پیغمبر اس غار میں ہوتا تو مکڑی کا جالا تو ٹوٹ جاتا. مکڑی کا جالا ہے اس لیے اس میں کوئی نہیں گیا. آگے چلے گئے تو جالے کو, مکڑی کے جالے کو اللہ نے حفاظت کا سبب بنایا کہ نہیں بنایا. اور جب وہ بدلہ لینے پر آتا ہے, نمرود ناک کے سوراخ میں ایک مچھر گھسا اور اسی ایک مچھر نے نمرود کا کام تمام کر دیا. اس کو اس کی ضرورت نہیں کہ پہلوان بڑے بڑے طاقتور چاہیے. وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے مچھر کو ذریعہ بنا سکتا ہے, مکڑی کے جالے کو ذریعہ بنا سکتا ہے, چھوٹے سے کسی پرندے کو ذریعہ بنا سکتا ہے. اور اس نے بنایا ہے, اس نے بنایا ہے. تو آج ہم اپنے ذہن سے, دماغ سے, سوچ سے یہ بات نکال دیں کہ یہ کام مجھ ہی سے چل رہا ہے. کیوں ایک بات بتاؤ, آج اللہ کے نبی اپنے وجود کے ساتھ, اپنی زندگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بیچ ہے نہیں. اللہ کے نبی چلے گئے تو کیا اللہ کا دین بھی چلا گیا؟ اللہ کے نبی چلے گئے, بھئی ہمارے درمیان, ہمارے ان علاقوں میں, ہمارے ان جلسوں میں, ہماری ان بستیوں میں, ہمارے ان مدرسوں میں حضرت علامہ رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, جن کے نام پر اس مدرسے کا نام ہے رفیق العلوم. حضرت علامہ صاحب کے نام پر اس مدرسے کا نام. حضرت علامہ صاحب دنیا سے چلے گئے تو کیا رفیق العلوم چلا گیا؟ کیا پڑھنا پڑھانا بند ہو گیا؟ دارالعلوم دیوبند کے 60 برس تک محتمم میں رہنے والے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اخیر وقت میں
दारुल से अलग हो गए या अलग कर दिए गए या हालात ने मजबूर किया, जो भी शक्ल बनी। क्या दारुल आज देवबंद में मौजूद नहीं है? याद रखना इस चीज को। दीन का कोई काम मेरा आपका किसी का हरगिज मोहताज नहीं है। अल्लाह भी बेनियास, अल्लाह का काम भी बेनियास, अल्लाह का दीन भी बेनियास। हाँ, अगर अल्लाह पाक मुझे आपको दीन की हिफाजत का जरिया बना ले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐ अल्लाह तूने मुझे अपने दीन की हिफाजत का जरिया बना लिया, ये तेरा मुझ पर बड़ा एहसान है। अलग लिख दो ना। आप लोग मदरसे में चंदा देते हैं, आप सोचेंगे कि अगर हम केली वाले मदरसे को चंदा नहीं देंगे तो मदरसा बंद हो जाएगा। दारुल उलूम देवबंद का 45 करोड़ का सालाना खर्चा है, 45 करोड़ का। 5000 क्विंटल गेहूं खर्च होता है। जहां दारुल उलूम देवबंद में है, क्या सारा खर्चा देवबंद वाले देते हैं? कहां कहां से अल्लाह भेजता है दारुल वालों को भी पता नहीं चलता। ऐसे ये सारे इदारे अल्लाह के हैं, अल्लाह के दीन के हैं, इनका चलाने वाला भी अल्लाह ही है, चल रहे हैं। मैं और आप नहीं है, आपका और मेरा पैसा नहीं है। आप अगर पीठ फेरेंगे तो अल्लाह पाक पता नहीं किसको खड़ा कर देगा अपने बंदों में से। कौन खड़ा होकर दीन के लिए हिमायत करने वाला बन जाएगा, इसको ज़हन में रखें। मदरसों को अपना मोहताज न समझे, दीन को अपना मोहताज न समझे, दीन के कामों को अपना मोहताज न समझे, बल्कि अपने आप को दीन का मोहताज बनाए। हम अल्लाह के मोहताज, अल्लाह हम में से किसी का मोहताज नहीं कर दिया यूरा। हम अल्लाह के दीन के मोहताज। दीन पर चलेंगे जन्नत मिलेगी, आखिरत बनेगी, कब्र में आसानी होगी, हिसाब किताब ठीक होगा, अल्लाह के नबी की सिफारिश मिलेगी, अल्लाह हमसे राजी होगा। और अगर दीन पर नहीं चलेंगे अल्लाह का कुछ बिगाड़ देंगे, सब कुछ अपना बिगाड़ेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह पाक नेकी का कोई काम करने की अगर तौफीक दे दे, शुक्र अदा करने वाले बनो। किसी के भी 2 पैसे अल्लाह कबूल कर ले, शुक्र अदा करो। नमाज पढ़ने को मिल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हज करने को मिल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। रोजा रखने को मिल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी गरीब भूखे को खाना खिलाने की तौफीक मिल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहे अल्लाह तूने मुझे मांगने वाला नहीं बनाया, बल्कि किसी मांगने वाले को देने वाला बनाया, ये शुक्र अदा करो। बात लंबी करने का मौका नहीं है, जलसों का भी आजकल हुजूम है, सुबह से लेकर शाम तक के जगह जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, आवाज भी मुतासिर, दिमाग भी थका हुआ। इसलिए मेरा केली से, केली वालों से, मदरसे से करीब 37 बरस से मैं अपने इस मदरसे के सालाना जलसे में आता रहा हूं। 37 बरस, 37 का 38 बरस के करीब हो चुके मुझे आते आते। अल्लाह का शुक्र है मदरसा चल रहा है। आप लोगों को भी अल्लाह पाक ने हर तरह की तरक्की से नवाजा है। कल जिसका छोटा सा मकान था आज बड़ा सा है,
جس کا بڑا سا مکان تھا آج گھر میں سنگ مرمر، سفید پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا خوبصورتی کا سامان لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، اللہ پاک نے آپ کو بڑھایا ہے۔ کل کے مقابلے پر اپنی مسجد دیکھو، اللہ نے کیسی مسجد آپ سے بنوا دی، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ ہی نے تعاون کیا، مسجد بن گئی۔ آپ کا یہ مدرسہ مجھے یاد پڑتا ہے، مدرسے کی عمارت کی ایک چوتھی شکل آج آپ کے سامنے ہے۔ چوتھی شکل پہلے صرف اس طرح سے تھا، جلسہ وہاں ہوتا تھا، پھر دوسری شکل بنی، پھر تیسری بنی، آج ماشاءاللہ یہ چوتھی شکل بن گئی۔ خوبصورت مدرسہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، مگر اللہ نے آپ کو بنانے کے لیے قبول فرما لیا، ورنہ پیسہ تو کہیں بھی لگ سکتا ہے، لگتا نہیں کہ بھئی ذرا سے کوئی تھانے میں شکایت کر دے، پولیس والے آ جائیں، لو جب تم پیسے لیں گے بس۔ دو احسان کے، دو دلشاد کے اور ایک کس کے؟